حضرت عباس نو شمر نے کال کی تھی، بلایا میری گل سنو۔ حضرت عباس علمدار نے حضرت مولا حسین والے ویکھیا، سرکار نے اشارہ کیتا کہ جا گل سن کیا، نال حکم دیتا عباس لڑائی اچھ پہل نہیں کرنی، لڑی نا۔ حضرت عباس علمدار آگئے، اللہ اکبر۔ شاعر کہندے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے، اور شمشیر بکف دیکھ ہے دیکھ کے پسر کو رستم کا بدن زیرے کفن کانپ رہا ہے۔ حضرت عباس 32 سال عمر، کمرے بنی ہاشم، سارے عرب چو بنو ہاشم سونے آئے، بنو ہاشم چو حضرت عباس علمدار سونے آئے، کتنے سونے آئے، ویکھن والے آندے آئے، سارے بنو ہاشم تارے نے عباس بنو ہاشم انج لگ دائے جویں 14ویں رات نو تاریاں وچ چن لگ دائے۔ کمرے بنی ہاشم عباس علمدار، توجہ ہے جناب دی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو اڈے کول تقریر واسطے اس تو نہیں آؤں دا بتوسی من فیس دین دیو، فیس تسی دینے جو کہ کوئی نو سنی، صرف اس واسطے ہونا جی میں آوائی الپھیرا ماری دین، زمیندار اپنی وائی الپھیرا مار دین با کوئی وعدہ گاٹا ہونا ہوئے، کوئی سپرے کرن آڑی ہوئے، کوئی بچو لیلی پاپڑا کٹن وڈن آڑا ہوئے، چلو مڑ فصل جوئے اون دے الپھیرا مار دے رہیے۔ ایس پھیرے واسطے ہونا نہیں تے میں ان تقریر دا ایڈا ذوق کوئی نہیں ہون رہا با، میں جاواں تے تقریراں کراں تے بڑا من ایدہ ہون چاہ کسے ویڑے ہاں ہون لے گیا ہے، یہ نہیں آندہ بے ہاں ہی نا، اسے ویلے ہاں بے چلیے تقریر کریے، ہونو چاہ کوئی نہیں، ہون صرف وائن پھیرا ماری دے بیکھیا بھی خیر میری یہ سب اچھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، تو یہ کو محسوس کریے تو تھوڑی جی سپرے کیتی جانے ہیں جی میں آج کیتی، زیادہ سخت بھی نہیں کری دی با اپنے ہی نہ مر جان۔ ہاں جی آپ پولی پولی کری دیئے تاکہ جڑی بوٹیاں مر جان تے اپنی فصل بچی رہے۔ سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو ہاں ایس واسطے ہونا میں ہاں توجہ نالا میری بات سنو اور یاد فرما لو، میرے بڑے پیار والے ساتھی ہو تسی، ملیاں والے بیلی بھلے لوگ نے، محبت والے نے، حسن عقیدت اور حسن عقیدہ والے۔ حضرت عباس علمدار پتر علی دا ہوئے تے سونا نہ ہوئے انج ہو کی میں سکتا ہے۔ حضرت عباس چڑھتی جوانی 32 سال، کوئی آندہ ہے کمر بنی ہاشم، کوئی آندہ ہے ابو الفضل العباس، کوئی آندہ ہے صاحب اللوانے، کوئی آندہ ہے باب الحوائج نے، اپنے اپنے عقیدت مندہ نے نام دیتے ہوئے نے، علی نے نام عباس دھریا ہویا ہے۔ سر حضرت عباس آئے کدے آئے ہیں؟ حضرت عباس دی امی ام البنین جس قبیلے دے سن، شمر بھی اس قبیلے دا سی، نالے بھی نوٹ کر لو، شمر ساری زندگی مولا علی دے نال رہا ہے، قرآن دا حافظ اور قاری سی شمر، یہ دے متھے تے میرا پیا ہویا سی، انہیں کہیں حجات عمرے کیتے، گل سن لو ہے بھائیا، داڑھی بھی شمر رکھی آئی، با فرق کہیں نہیں ہے، جنہ چیر بندے دے اندر علی ہوئے
اونا چر اندر ایمان ہوندا ہے، جدو علی نکل کے یزید آ جائے ادو ایمان اندر نہیں رہندا، میراب باویں ہوئے تے باویں نہ ہوئے۔ شمر پلید دے اندر صرف اس دنیا اتے یزید تو بھی بڑھیاں لانتا شمر نو پوندیاں۔ وجہ ہے کہ اس بدبخت نے رسول اللہ دے خاندان نال دشمنی اور شقاوت دی حد کی۔ اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے اور اے پکا تے ٹھکا عقیدہ ہے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان۔ انہیں کیا عباس تیری والدہ میرے قبیلے دیئے سی رشتہ دار بننے، میں ابن سعد نال گل کر کے پروانہ لکھائی بیٹھا ہوں، جدے اتے لکھیا ہویا علی دیاں 4 پترانو امان نام ہے، یہ یزید اللہ جان بیعت کر لین تے معافی ہے، باغ ملن گے، کھجوراں ملن گیاں، پانی ملن گے، خیمے ملن گے، حکومتاں ملن گیاں، ساری مرات اور سہولتاں ملن گیاں۔ حضرت عباس نے جدوں پیشکش سنی اور امان نامہ بیکھیا، تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے غازی فرما دینے، یہ مولا حسین نے لڑن تو روکیا نہ ہوندا، ہونی تیرے ٹکڑے کر دے دا۔ تو سانو آنا ہے کہ حسین چھاڑ کے اس پلید دی بیعت چاوی نا، الحمدللہ رب العالمین اسا من لیا ہویا ہے، صبح قیامت تئی اسی حسینی لشکر جرنا ہے۔ عزیزان دی وقار اے گل سمجھانی آئی، حضرت عباس علمدار تو سکھ لو، جیڑا تیرے نبی دے دین دا منکر ہو جائے، او دا لنگر کھانا سنی تیرے واسطے جائز نہیں ہوندہ۔ وہ کیسا سننی ہے جڑا ہر پاس سکھا لیں بندے سانان دینے، کیڑے تو اڈے سننی نے جنہاں تسی تقریرہ سنیں دے ہو، ایک دے گے چمچہ شا کھڑکائیے تو سارے کٹھے ہو جائیں دے تے مینا کیوں دی بین دے ہو سنیاں ہو سانی، اپنے گھر لنگر پکا کے سیدان دا لنگر ونڈی دا ہے، بد مذہبان دا لنگر کھاوی دا نہیں جا کے، جتھے صحابہ دی بے ادبی ہوئے، آل رسول دی بے ادبی ہوئے، وہ تے تو کی میں لنگر کھا سکنا ہے؟ تیرا ضمیر، تیری غیرت، تیرا ایمان گوارا کی میں کر ساری گل مولویاں دے بات چھڑ دے ہو، یہ مولوی آن جاندے ہیں کچھ گلان دا تو بھی پتہ رکھیا کرنا، جیڑا تیری اممہ کا گستاخ ہوئے دا حکے تے باننا ہے۔ کیا بات بندے اندر مولوی تے بات چھڑ دے، مولوی آن جاندے ہیں، مولوی فتنہ پیدا کیتا ہے، میں کہے تیرا ایک بننے دی ٹالی دا روڑا ہوئے تے تو تھانے تے ہی ٹور جانا ہے۔ پایا کچھ ایمان دی بھی غیرت بندے دے اندر ہونی چاہیے، کچھ غیرت ایمانی انسان دے اندر ہوندی ہے۔ اے عزیزان من، میرے سجن، میرے عزیز، حضرت عباس علمدار واپس آ گئے، مگر یزید دا امان نامہ قبول نہ فرمایا، حسین دا ساتھ نہ چھڑیا، حتیٰ کہ مولا حسین دی جنگ دا آغاز ہویا، عزیز پیارے شہید ہوندے گئے، جدو سارا لشکر شہید ہو گیا، حضرت عباس علمدار کھڑے نے، جو سیدزادیاں فرمایا چاچو عباس جا پانی لے کے آؤ، بچے بہت پیاسے نے،
حضرت عباس نے مشق تھام لی، مولا حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ آئے اور عرض کیتی آقا اجازت دیو میں پانی لے کے آواں۔ حسین فرماندے نے عباس تو میرے لشکر دا علمدار ہے۔ حضرت عباس فرماندے نے مولا لشکر کیڑا ہے؟ لشکر تے کٹ گیا ہے، مینوں اجازت دیو جتے لشکر گیا ہے پیچھے علمدار بھی ٹر جائے۔ حضرت عباس علمدار مشق پھڑ کے تلوار حمائل فرمائیے، مولا حسین نے آپ گھوڑے تے سوار کروایا۔ حضرت عباس علمدار کتھے بیٹھے ہو؟ بولو چاہ کتھے بیٹھے ہیں؟ مسجد پنڈ کیڑا ہے، لیکن دماغ ان کربلا وچ ہونا چاہیے، ذہن کربلا وچ تصور جائے تستان سواد آنا ہے۔ نہ میں انا نعرے مارو، نہ میں انا میں نو تسی پیسے دیو، نہ میں کوئی اور ڈیمانڈ کرنا، میں انا دماغ اپنا کربلا لے چاہے۔ تیرے تے سید راضی ہون، تیرے تے زہرہ پاک راضی ہون، تینو کربلا دا فیض نصیب ہوئے، عشق حسینی نصیب ہوئے۔ اے سجن میرے عزیز، میرے مولا حسین نے گھوڑے نو ایڑ ماریے، کربلا دے میدان چو چیر دا ہویا فرات دے کنارے وال جا رہے ہیں۔ 22,000 نے روکن دی کوشش کیتی ہے، پر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے بھی سامنے آن دی جرت نہیں کی تھی۔ میری سرکار فرات دے کنارے گئے نے، ذرا سیدہ نال پیار تے وفا ویکھی حضرت عباس دی۔ مشک بھرن تو پہلا بک پانی دا بھرے آئے، اوٹھاں دے قریب لے آندا ہے، ادھروں آواز آئی عباس کہ تو پانی پی کے شہید ہویا، سید پیاسے شہید ہوئے، وفات حرف آئے گا، وفات حرف آئے گا۔ سید پیاسے ہون، سید دادیاں پیاسیاں ہون، تو پانی پی لویں، پھر وفات حرف آئے گا۔ بک کھولے آئے، میں تاں پینا ہے جے میرے سید پین گے، گھوڑے نو حکم دیتا پی لے۔ وفادار راہوار نے زبان حال نہ ڈر کی دیئے، مولا جے آپ نہ پیو میں کیویں پی سکنا وا، میں بھی تواڈا غلام ہاں۔ حضرت عباس نے مشک بھر لئیے، فرات تو پیاسے پیشاں پلٹے نے، اپنے گھوڑے نو ایڑ لگائیے اور فرمایا اے راہوار چل ذرا سیدہ دیاں خیمیاں وچ لے چل۔ توجہ نال سنیا جی، دھیان نال سنیا جی۔ گھوڑے نے دوڑنا شروع کیتا ہے، یزید لشکر نے پالیسی بنائی ہے کہ اگر سیدہ دے خیمے اج پانی چلا گیا تو پھر 3 دن دی جدوجہد ناکام ہو جائے گی۔ گھیرا پالو ایک اکلا شیر علی دا، دشمن سجے کھبے خیمے وچوں، بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے، آجا ویرا آجا ویرا اسی پانی پی پی رجے۔ حضرت عباس سرکار نے ہاتھ وچ تلوار پھڑی ہوئی، دوجے ہاتھ وچ سرکار نے مشک پھڑی ہوئی ہے۔ مشکالے بازو تے یزیدیاں نے حملہ کیتا ہے، بالو کٹ کے زمین تے گریا ہے۔ واہ عباس تیری وفا نو سلیوٹ ہے، بالو نہیں اٹھایا، پانی اٹھایا ہے، تلوار چھوڑیے، دوجے ہاتھ وچ بالو وچ
مشک بھر کے گھوڑے نو دوجی واری ایڑ لائیے فرماندے نے جلدی چل خیمے پانی اپڑائیے لڑدیاں دوجا بازو اگے کٹ کے گر گیا ہے پھر گھوڑے نو روکے آئے پھر منہ مشک اٹھا لئیے اور تریجی واری گھوڑے نو فرمایا چھیتی دوڑ مینو حضور دی آل تک لے جا سیدزادیاں پیاسیاں اوڑ گیاں نہ جان دی پرواہ کیتی ہے نہ بازوان دی پرواہ کیتی ہے مشک سینے نہ لائی ہوئی ہے یزید دی خوش ہو گئے علی دا پتر بغیر ہتھیار تو ہے انہاں کیا ہن مشک نو تیر مارو جدو تیرہ نال مشک چھلنی ہوئی پانی زمین تے بہ گیا عباس گھوڑے نو فرمانے رک جا ہن خیمیاں وال نہیں جانا خالی مشک لے کے گیا اگے حسین دی تھی کھڑی ہوڑ گیا کہن گیا چاچو پانی کیوں نہیں لیا دا میں کی جواب دینا ہے رک جا علی پاک دلال رکیا ہے تیرہ دی بارش ہو رہی ہے دیکھ کہن والے کہتے نے جگر والو ذرا اس مرتضی کے لال کو دیکھو ذرا خیموں کی اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو یہ سرکار زخمانہ چور ہوئے گھوڑے تو تھلے تشریف لے آن لگے پتہ نہیں بازوان تو بغیر عباس زمین تے کیویں گرے ہونگے گردیاں آواز ماری آقا ذرا جلدی آیا جے عباس نو دیدار کرایا جے میں دنیا تے کوئی انجدہ بھرا نہیں دکھا جیسے تین جاواں تو بھرا کٹھا کیتا ہوئے ایک بازو ایک جا تو ایک بازو ایک جا تو عباس تریجی تھا تو بازو جوڑ کے بھرانو جوڑی رکھے آئے ایک بھرا 56 سال دائے زخمی بھرا 32 سال دائے چہرہ صاف کر کے حسین پاک فرماد نے عباس جان لگائے ایک واری جاندی واری بھرا تے کہہ دے عباس عرض کر دے مولا میں ام البنین دا بیٹا میری ماں میں نو ساری زندگی ایک کو سبق پڑھایا ہے عباس پتر علی دے پر زہرا دے پتران دی ریس نہ کری انہاں دا غلام بن کے روئی مولا میں ماں دا آکھا منے آئے 32 سال بھرا نہیں آکھیا تیرا غلام عباس پاک نو حسین فرما بھرا جے اے خواہش پوری نہیں کردہ تے کوئی آخری خواہش ہی کر دے میاں صاحب فرما دینے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیا باواں 71 لاشاں چکیاں نے پر حسین اج نہیں آکھیا جی میں عباس نو چھڑ کے ٹرن لگیاں فرمایا الہانا انکسرت ظہری فرماندے نے عباس ٹر چلے آئے پر عباس ہن میری کمر توری ہو گئی ہے بھرا ٹر جان بندے جیوندے مر جاندے ہوتے بھرا دنیا تو ٹر جان بھراواں دی زندگی مشکل ہوندی ہے بھرا جیوندے ہون تے کنڈ ننگی نہیں ہوندی عزیزاں نے دی وقار سجنوں رضیدو حسین فرماندے نے عباس کوئی آخری خواہش فرماندے نے مولا ایک خواہش ہے وے عباس بولو کہندے نے مولا جڑے بھی شہید ہوئے نے تسی اٹھا کے لے گئے ہو مولا گزارش کرنا مینوں خیمیاں وچ نال جایا جے مینوں فرات دے کنارے رہن دیو عباس وجہ کیے
من لئیے پر وجہ دے دس. فرمایا مولا تسی میں نو لے جاؤ گے, سکینہ دے ہاتھ چ پیالہ ہوئے گا, میرے تو پوچھ لین گیا چاچو پانی لے کے کیوں نہیں آیا. مولا میں کی جواب دیا گا, میں شرم سارا حشر والے دن حوض کوثر لے کے پیش ہونا ہے. میں نو ایتھے ہی رہن دیو, پتہ نہیں کتنے جگر والا زہرا دلالے جیڑا بھرانو کربلا وچ چھڑ کے خیمیاں وچ گیا ہے. عزیزو اور ساتھیو, اللہ آپ دی میری حاضری قبول فرمائے. آل نبی نال محبت کرنا اور اصحاب حضور دا ادب کرنا.